اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ یہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست کا پام ہے، یہ سید ذات ہے۔ تو چلیں آج ہم ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کے میں تھم کی بات کروں گا۔ تھم آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے۔ تھیلی کی رنگت بڑی خوبصورت پنک ہے۔ تو جب آپ کے پاس اتنا خوبصورت ہاتھ ہو، ہتھیلی کی رنگت پنک ہو، ہتھیلی کی رنگت بتا دیتی ہے کہ آپ کی آنے والی زندگی کتنی زبردست ہوگی۔ یعنی کہ 50% خوش قسمتی کا تعلق آپ کے ہاتھ کی سکن کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی سکن بڑی خوبصورت ہے، نرم و ملائم ہے، پنک ہے، تو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو زندگی میں اللہ تعالیٰ بے تحاشا دولت دے گا، پیسہ دے گا، بینک بیلنس بنائیں گے، پراپرٹی بنائیں گے، اور زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں آپ کو ملیں گی۔ صرف ہاتھ کی سکن اور ہاتھ کی شیپ اور آپ کے انگوٹھے کی شیپ یہ آپ کے دولت مند ہونے کا بتا دیتی ہے، یہ آپ کے خوش قسمت ہونے کا بتا دیتی ہے۔ تو انگوٹھے کا پہلا پور ماشاءاللہ اچھی لینتھ میں ہے، تو ول پاور ان کی بڑی زبردست ہے۔ کسی بھی کام کا ارادہ کریں گے 100% اپنے کام کو مکمل کریں گے، اپنے کام کو ادھورا بالکل نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے یہ یہاں تک ان کا پہلا پور آپ کے ارادے کی مضبوطی کا بتاتا ہے کہ آپ کا ارادہ کتنا مضبوط ہے، اور آپ وعدے کے کتنے پکے ہیں، اور آپ اپنی بات پر کس حد تک ڈٹ جانے والے انسان ہیں۔ تو جب آپ کا انگوٹھا بالکل سیدھا ہوتا ہے، پیچھے کی طرف نہیں مڑتا، تو آپ اپنی بات پر ڈٹ جانے والے انسان ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر ضد بھی پائی جاتی ہے، آپ کے اندر غصہ بھی پایا جاتا ہے، آپ کے اندر ایگو بھی پائی جاتی ہے۔ آپ دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، بے شک آپ اوپر سے بڑے سخت ہوں، غصے والے ہوں، لیکن اندر سے آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ زیادہ دوستیاں بھی نہیں کرتے، اور بہت زیادہ دوست بھی نہیں بناتے۔ زندگی میں 2 یا 3 دوست بنائیں گے، لیکن جو دوست بنائیں گے نا وہ صحیح معنوں میں دوست ہوں گے، جن کو دوست کہنے کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ زبردست مخلص یہ دوست تلاش کریں گے، اور انہی کے ساتھ یہ چلیں گے جن کا انگوٹھا بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ بے ایمان، جھوٹے، منافق لوگوں کے ساتھ ان کی بالکل کوئی نہیں بنتی، اور یہ خود بھی بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اسپیشلی جب آپ کا انگوٹھا بڑا خوبصورت ہو، اور انگوٹھے کا پہلا جو پور ہے وہ بھی اچھی اس کی لینتھ ہو۔ آپ دیکھیں دوسرا پور جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ رہے ہیں، تو دوسرا پور ان کا زیادہ بڑا ہے۔ دوسرا پور ہوتا ہے پلاننگ کا، اس کا مطلب یہ کہ سوجھ بوجھ پلاننگ ان کی بڑی زبردست ہے۔ لیکن یہ والی جو کراس لائن ہے نا، یہ جو کراس لائنیں ہیں، یہ دیکھیں انگوٹھے کے اس نے ان لائنوں نے پورز کو بڑھا دیا ہے۔ یعنی کہ اب انگوٹھے کے اگر آپ پور پہ غور کریں گے تو یہ اچھے خاصے پور بن جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پور تو آپ کا یہ بن گیا، اب ایک پور یہ بن گیا، ایک پور یہ بن گیا، ایک پور یہ بن گیا، اور ایک پور یہ بن گیا۔ تو انہوں نے جو سیکنڈ پور تھا نا، یہ سیکنڈ پور، اس کو 1 2 3 4 لائنیں یہاں پہ آ گئی ہیں۔ یہ عام طور پر انگوٹھے پہ اتنی زیادہ لائنیں نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جب یہاں پر آپ کی زیادہ لائنز ہوں، ایک تو آپ کی زندگی میں ہرڈلز بہت آئیں گے، پرابلم بڑی آئیں گی، سٹرگل بڑی آئے گی، اور آپ تھوڑے سے جنونی بھی ہوتے ہیں، آپ بڑے ضدی نیچر کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ سخت محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بہت زیادہ عطا بھی کرتا ہے۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، اور یہ لائنیں بتاتی ہیں کہ انسان اچھی خاصی سوجھ بوجھ کا مالک ہے۔ یہ انسان کی سوجھ بوجھ کا بھی بتاتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ زندگی میں آنے والی سٹرگل کا بھی بتاتی ہیں کہ اس بندے کی زندگی میں سٹرگل بہت آئے گی، لیکن بالآخر ایسے انسان کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اچھا جی، پلاننگ یہ زبردست کریں گے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ دوسرا پور زیادہ بڑا ہے پہلے کی نسبت، تو اس کا مطلب یہ کہ پلاننگ زیادہ کریں گے، لیکن جب اس پر عمل کرنے کا ٹائم ہوگا منصوبے بڑے بنائیں گے، لیکن ان منصوبوں پر عمل کرنے کے لیے جس قدر مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوگی، کہیں نہ کہیں یہ جلدی ہمت ہار دیں گے، اور اپنے کام کو بیچ رستے میں یہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ان کا انگوٹھے کا پہلا پور دوسرے کے مقابلے میں پہلا پور جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے۔ اس لحاظ سے ول پاور کی کمی پائی جاتی ہے سیکنڈ پور کے حوالے سے، ان کا سیکنڈ پور زیادہ بڑا ہے۔ ویسے ول پاور ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ زندگی میں بہت زیادہ سوچیں گے، بہت زیادہ پلاننگ کریں گے، میں یہ کر دوں، میں وہ کر دوں، میں یہ شروع کرنے لگا ہوں، میں وہ شروع کرنے لگا ہوں، لیکن
پلاننگ تو کریں گے، لیکن اس پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے جس قدر مضبوط ارادے کی ضرورت ہوگی، جس قدر ہمت کی ضرورت ہوگی، وہ ہمت، اگر یہ ان کا انگوٹھے کا پہلا پور بہت بڑا ہوتا تو پھر ان کے اندر وہ ول پاور، ارادے کی مضبوطی بھی آ جاتی، لیکن یہ چونکہ تھوڑا چھوٹا ہے دوسرے پور کے مقابلے میں، تو اس لحاظ سے تھوڑی سی ول پاور کم ہے۔ ویسے ول پاور ٹھیک ہے ان کی، عام جتنے جو لوگوں کی ول پاور ہوتی ہے اس لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن ان کی انگوٹھے کی اپنی شیپ کے لحاظ سے، اس لحاظ سے ان کی ول پاور تھوڑی کم ہے۔ اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھا بالکل سٹریٹ ہے، سٹریٹ انگوٹھے والوں کا میں آپ کو بتا چکا ہوں لچک کوئی نہیں ہے، تو ایسے لوگ دوست بہت کم بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اصول پرست ہوتے ہیں، ضدی بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ایسے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور ایسے لوگ مصیبت میں گھبراتے نہیں ہیں، مصیبت میں ڈٹ کے مصیبت کا مقابلہ کرتے ہیں، مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، اور زندگی میں سخت محنت اور اپنی زبردست پلاننگ کی وجہ سے بالآخر یہ زندگی میں بے انتہا دولت بھی کماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا عزت، دولت، شہرت سب کچھ عطا کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہر ماحول میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، ان کو اپنے جیسے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے ساتھ ان کا مزاج ملتا ہو، اور جن کے ساتھ ان کی عادتیں ملتی ہوں، جن کے ساتھ ان کی سائیکی ملتی ہو، وہاں پہ یہ کام کریں گے تو بڑے خوشی محسوس کریں گے، وہاں پر یہ جاب کریں گے تو ان کو اچھا لگے گا، بشرطے کہ ان کو اپنی مرضی کے لوگ مل جائیں۔ اپنی مرضی کے لوگ ملیں گے تو جاب میں بھی یہ خوشی محسوس کریں گے، اور زندگی اور بہت محنت کریں گے اپنے کام میں، اور اگر بزنس کریں گے تو بزنس میں بھی ان کو اگر اپنی مرضی کے لوگ ملیں گے تو وہاں پر یہ زیادہ محنت کے ساتھ کام کریں گے اور زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ لیکن جہاں ماحول ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو، ان کی جاب، ان کا بزنس ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر پائیں، بلکہ یہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب ان کا دیکھتے ہیں جی لیفٹ ہینڈ۔ پہلے لیفٹ ہینڈ کو ریڈ کر لیں، میری عادت یہ ہے کہ پہلے میں لیفٹ ہینڈ کو ریڈ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں رائٹ ہینڈ کو ریڈ کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک چیز رہ گئی تھی، یہ تھی ان کی بدائی۔ انگوٹھے پہ جب آپ کی یہ بدائی بنتی ہے اس طریقے سے، یہ ان کی یہاں پہ اس طرح سے بدائی بن رہی ہے، اگر یہ مکمل آنکھ اس طریقے سے بنی ہوتی نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل بچپن سے لے کے ٹل بڑھاپے تک آپ کی زندگی میں آپ بچپن میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوں گے، اور مرتے دم تک یہی حال ہوگا کہ آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو سونا بن جائے گی، آپ کا کوئی آپ مشکل ٹائم دیکھیں گے ہی نہیں۔ جب آپ کی یہ بدائی اتنی خوبصورت بنی ہوتی ہے تو آپ کو زندگی میں بہت آسانیاں ملتی ہیں۔ یہ دونوں اگر اس کے کونے بند ہوں گے تو روپے پیسے کا لاس بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوگی، اور آپ لوگوں کو ایک نظر دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے اور دھوکہ بہت کم کھائیں گے۔ لیکن اگر یہ آنکھ کھلی ہوگی ایسے کر کے تو پھر روپے پیسے کا بھی نقصان ہوگا، لوگوں کو اچھے طریقے سے آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے اور مار کھا جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ ٹوٹل جو ہوتی ہے نا بدائی، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اگر آپ اس کو 70-80 برابر حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس لحاظ سے آپ نے یہاں سے اس طرف آنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے ایج کو ماپ لینا ہے۔ درمیان میں آپ کہہ لیں گے 35، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو شروع میں ایک سنگل لائن آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سے 25 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں اسٹرگل ہوگی۔ 25 سال کی عمر کے بعد یہاں پر آنکھ بن رہی ہے تو یہ تقریباً 60 سال کی عمر تک جاتی ہے، تو 20 سال کی عمر سے لے کے پھر 60 سال کی عمر تک یہ زندگی میں بے انتہا ان کے پاس دولت آئے گی، پیسہ آئے گا، اور 60 کے بعد پھر سنگل لائن یہ اختیار کر لیتی ہے، تو 60 کے بعد ان کی زندگی میں پھر تھوڑی تھوڑی اسٹرگل آنا شروع ہو جائے گی، پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرا ان کو مشورہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ سیونگ کریں اپنی زندگی میں، روپیہ پیسہ جمع کریں، سیونگ کریں، اور تاکہ جب بڑھاپے میں تھوڑی سی مشکلات آئیں، مشکل وقت آئے تو ان کے پاس اچھی خاصی سیونگ ہوگی تو یہ بہتر طریقے سے ان مشکلات کا مقابلہ کر سکیں گے۔ باقی جب آپ کے انگوٹھے پہ یہ بدائی اس طریقے سے بنی ہوتی ہے تو آپ کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے، آپ کسی بھی انسان کو ایک نظر دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، چھٹی صاحب کی بڑی کمال کی ہوتی ہے، روحانیت آپ کے اندر پائی جاتی ہے، سچے خوابوں کا آنا، بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے پتہ چل جانا۔ ٹھیک ہے جناب، اس کے علاوہ جناب اب ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھیں، پہلے لیفٹ ہینڈ کی بات کریں تو ہاتھ ماشاءاللہ ان کا بڑا پیارا ہے، دیکھیں سکن بڑی خوبصورت ہے، نرم و ملائم ہے، پنک کلر ہے، اور سکن بڑی چمکدار ہے، تو روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوگی۔ ہتھیلی اسکوائر ہے تو اسکوائر ہتھیلی والے بڑے محنتی ہوتے ہیں۔ انگوٹھے کی لینتھ دیکھیں یہاں تک آ رہی ہے، تو روپیہ پیسہ دولت یہ کمائیں گے، زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ جوپیٹر فنگر دیکھیں بہت اچھی لینتھ میں ہے،
تو اچھی لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں. سیٹرن بھی اچھی لینتھ میں ہے تو بڑی بیلنس لائف گزاریں گے, روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. سن فنگر دیکھیں گے تو یہ بتا رہی کہ یہ کریٹیو بھی ہیں, ذہین بھی ہیں, آرٹسٹک کوالٹیز بھی رکھتے ہیں. مرکری فنگر یہ بتا رہی کہ بہت اچھی گفتگو کر لیں گے, اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کریں گے اور زندگی میں بے تحاشا ترقی کریں گے. یہ جناب اس چیز کا سائن ہو گیا. اور اب تھوڑا سا ہاتھ کو ہم باریکی سے زوم کر کے ریڈ کریں گے تو جو چیزیں نظر آئیں گی ساتھ ساتھ میں ان کو ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا. یہاں سے لے کے یہاں تک زندگی کی لائن ڈسٹرب, ٹھیک ہے جناب. یہاں سے دماغ کی لائن سے ایک لائن نے اس کو کاٹا بھی ہے, یہاں پہ اس طرح کی لائنیں, تو بہت زیادہ زندگی میں اسٹرگل, ٹینشنیں. وہ جو انگوٹھے پہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ والی لائنیں, یہ یہاں پہ پھر زندگی کی لائن پہ یہ ان لائنوں نے گواہی دے دی ہے کہ زندگی میں بہت اسٹرگل آئے گی. اور کتنی دیر تک؟ کم سے کم 35 سے 40 سال کی عمر تک. زندگی میں بے تحاشا پرابلم, صحت کے حوالے سے بھی ایشو ہو سکتے ہیں اور گھریلو ٹینشنیں بھی ہو سکتی ہیں, اور اپنے رشتوں سے بھی دکھ اور تکلیفیں مل سکتی ہیں, یاروں دوستوں سے بھی دکھ اور دھوکے مل سکتے ہیں, اپنے رشتوں سے دھوکے اور دکھ مل سکتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے جناب. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو زندگی کی لائن ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل ہے. ان کی جو زندگی کی لائن ہے وہ اس کو ڈبل بھی کہا جا سکتا ہے, اور ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ان کی زندگی کی لائن ہے, ٹھیک ہے جناب. یہ زندگی کی لائن ہے اور پھر یہ ایک زندگی کی لائن اس طریقے سے بھی چل رہی ہے. یہ ڈبل ان کے پاس زندگی کی لائن ہے, اور یہاں سے ان کی یہ لک لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے ایسے کر کے, اور یہ ان کی برین لائن ہے, یہ ان کی برین لائن ہے, اور یہ ان کی ہارٹ لائن ہے. اب میں کچھ باتیں آپ کو سمجھاؤں گا, ان کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے. ایک لائن یہ گئی ہے ہلکی ہلکی, ایک لائن یہ گئی ہے, اور ایک لائن یہ نیچے کی طرف آئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی پھر اس طرح کی ہمیں لائنیں نظر آ رہی ہیں. اب آپ نے بہت دھیان سے میری بات کو سمجھنا ہے, اس پوائنٹ کو. اگر ہم یہ جو میں نے ریڈ کلر میں 2 لائنیں ڈرا کی ہیں, اگر ہم ان کو زندگی کی لائن قرار دے دیں تو پھر یہ زندگی کی ڈبل لکیر ہوگی, یعنی کہ ایک زندگی کی لائن ہے اور ایک زندگی ساتھ کہہ لیں گارڈین اینجل لائن کہہ لیں, یا زندگی کی ڈبل لائن کہہ لیں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو ریڈ کریں گے. جب زندگی کی ڈبل لائن کے طور پہ اس کو ریڈ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو زندگی کی ان کی حفاظت ہوتی رہے گی. کوئی بیماری آئے گی تو جب زندگی کی ڈبل لائن ہوتی ہے تو آپ کے پاس ڈبل انرجی آ جاتی ہے. کوئی بیماری آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری میں شفا یاب کر دے گا. اگر کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا تو آپ کو اس حادثے میں زخمی تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی جان بچ جائے گی, آپ کی جان نہیں جائے گی. اور یہ سائن ہوتا ہے ڈبل لائف لائن کا. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو قدم قدم پر موت سے بچا لیتی ہے, آپ کی زندگی کی حفاظت ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر اب ہم اس کو ایک اور اینگل سے پڑھیں اور ایک اور اینگل سے دیکھیں تو وہ پھر کچھ اس طریقے سے بنے گی نا صورتحال. اب صورتحال کس طریقے سے بنے گی؟ اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے اس کو پڑھیں تو یہ زندگی کی لائن یہ آ گئی, اور لک لائن جو ہے وہ آپ کی یہ والی آپ کی لک لائن آ گئی, ٹھیک ہے جناب. اور یہاں سے آپ کی لک لائن جو ہے وہ سمجھ لیں کہ یہ ڈبل ہو گئی ہے. یہاں پہ یہاں سے ایک شاخ نکلی ہے, یہ دماغ کی لکیر کی طرف چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے پھر لک لائن جو ہے آگے سے ایک اور لک لائن یہاں سے ایسے نکلی ہے, پھر یہاں سے لک لائن اوپر کی طرف بڑھی ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اصل میں لک لائن کے اندر سے ہی ایک شاخ نکلی ہے جو دماغ کی لائن پہ رک کے پھر آگے کی طرف بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قسمت کی لائن یہاں پہ رکی ہے اور یہاں پہ بھی تھوڑی سی اس نے بریک لگائی ہے اور یہاں پر اس کو راہو لائنوں نے کاٹا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسمت جو ہے ان کی جو سخت ترین ان کی زندگی میں مشکل وقت آیا ہوگا نا, یہ جہاں پہ قسمت کی لائن یہاں پہ بریک ہوئی ہے نا دماغ کی لائن پہ, تو یہ 35 پہ جا کے تقریباً 30-35 پہ جا کے یہ کوئی غلط فیصلہ کریں گے, کوئی غلط ڈیسیژن لیں گے, اور یہاں پر پھر کسی اپنے کی وجہ سے بھی ان کو نقصان پہنچے گا. 2-3 بڑے نقصان ان کو پہنچیں گے 27-28 سال کی عمر میں بھی, پھر 30 سے 32 سال کی عمر میں بھی, اور پھر 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی ان کے 3 بڑے نقصان ہوں گے. اور پھر ان کا اپنا بھی کوئی اس میں خالی آپ کے جو رشتے آپ کو اس وقت نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں جب آپ خود بھی غلطیاں کرتے ہیں,
جب آپ ان پر اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں، جب آپ ان پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو بالکل ان کو اپنوں سے دھوکہ ملے گا، اور ان کی کہہ لیں کہ اپنی طرف سے تو کچھ لوگ ان کی زندگی کو، ان کی قسمت کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ دیکھیں گے یہاں سے قسمت کی لائن پھر بڑی زبردست طریقے سے اوپر کی طرف نکل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 35-40 پہ یہ سخت مصیبت ان پر آئے گی، ٹینشن ان پر بنے گی، لیکن یہ اس مشکل صورتحال سے نکل جائیں گے۔ تو یہ جن کا پام ہے نا، یہ میں اس ویڈیو کا لنک میں ان کو بھیج دوں گا، اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کمنٹس میں یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ اسپیشل یہ جو بات بتا رہا ہوں کہ 35 پہ جا کے ان کی زندگی میں ان کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے کوئی یہ پرابلم میں چلے جائیں گے، اور ان کی زندگی میں سخت سٹرگل آئے گی، اور ان کو اپنے رشتوں سے دھوکے بھی ملیں گے، 27-28 سال کی ایج میں بھی، پھر 30-32 سال کی عمر میں بھی، اور پھر 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی ان کے 3 بڑے نقصان ہوں گے۔ لیکن چونکہ قسمت کی لائن آگے نکل جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم ضرور آئیں گے، لیکن یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ یہ بآسانی اس پرابلم سے نکل جائیں گے۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے بھی پڑھیں گے۔ دیکھیں ہاتھ کی لائنوں کو جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں نا، کہیں آپ کو زندگی کی ڈبل لائن شو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کس زندگی کی ڈبل لائن نہیں ہوتی، ایک زندگی کی سنگل لائن ہوتی ہے، اور ساتھ والی جو لائن ہوتی ہے وہ آپ کی لک لائن ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے بڑی باریکی سے ریڈ کرنا ہے، پھر دونوں اینگل سے آپ نے بندے کو پڑھ کے بتا دینا ہے کہ جناب یوں بھی ہو سکتا ہے اور یوں بھی ہو سکتا ہے۔ جو بات آپ کو زیادہ حقیقت کے قریب لگ رہی ہے، جو آپ کی زندگی کے جو آپ کے حالات و واقعات ہیں، جو زیادہ حقیقت کے قریب بات لگ رہی ہے، ہم اسی کو پھر مان لیں گے۔ اب جو میں نے یہ والا جو میں نے طریقہ کار اختیار کیا کہ میں نے زندگی کی لائن کو سنگل قرار دی ہے اور قسمت کی لائن کو ڈبل قرار دے دی ہے، تو اس میں شروع کی زندگی ان کی بڑی بہترین ہوگی۔ جب آپ کے پاس یہ ڈبل قسمت کی لائن ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 27-28 سال کی عمر تک یا 30 سال کی عمر تک آپ بڑی ترقی کریں گے، بڑی بہترین آپ کی زندگی جا رہی ہوگی۔ لیکن 27-28 پہ جا کے جب یہ راہو لائنیں کاٹتی ہیں، تو پھر آپ کے اپنے ہی رشتے، آپ کے اپنے ہی یار دوست، یا وہ لوگ جن پر آپ کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے، وہی آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا کرتے ہیں، آپ کو کوئی بہت بڑا دھوکہ ملتا ہے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ پھر برے طریقے سے آپ کی قسمت خراب ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ ان کی قسمت خراب نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے قسمت کی لائن جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھی ہے، بلکہ ڈبل قسمت کی لکیر جو ہے نا وہ اوپر کی طرف گئی ہے، یہ اور پھر یہ، اور یہاں سے بھی ہلکی سی یہ اوپر کی لائن نکلی ہے۔ لیکن ڈیمیجز کدھر ہوئے ہیں؟ یہ راہو لائن نے یہ کاٹا 25 سے 26 سال کی ایج میں، یہاں پر 27-28 سال کی ایج میں پھر راہو لائن نے کاٹا، پھر 30-35 پہ جا کے مزید راہو لائن نے کاٹا، اور یہاں پر آ کے تقریباً 40 سے 45 سال کی عمر میں پھر ایک اور راہو لائن نے کاٹا۔ تو کہہ لیں کہ 45 تک ان کی زندگی میں مسائل رہیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے یہ قسمت کی لائن جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چل پڑتی ہے۔ تو وہ جب ہم نے بدھا ان کی دیکھی تھی تو وہ یہاں پہ اس طریقے سے چلی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ 50-60 کے بعد پھر ان کی زندگی میں پرابلم آ جائیں گے، تو 50 کے بعد بھی ان کی زندگی میں سٹرگل پرابلم آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے بھی ان کو پہلے سے محتاط ہو جانا چاہیے کہ میرا جو بڑھاپا ہے اس میں پرابلم آ سکتے ہیں، مجھے کچھ رشتوں سے دھوکہ مل سکتا ہے، تو ان کو پہلے ہی الرٹ ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، باقی یہ ہے کہ یہ جو لائن ہوتی ہے نا، یہ جو دل کی لائن آپ کی بہت لمبی ہوتی ہے، اور یہ پھر نیچے کی طرف گرتی ہے، اس کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دل کی لائن یہ گئی نیچے کی طرف چلی گئی، یہاں سے ایک لائن نکلی یہ بھی نیچے کی طرف چلی گئی۔ جب یہ والا کام آپ کے ساتھ ہو جائے تو ایسے لوگ، یہ دل کی لائن کیا بتاتی ہے؟ اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، دھوکے ملیں گے، اور جو انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں، تو پھر اس انسان کی جو بھی کہہ لیں کہ اپنے رشتوں پہ جو مان ہوتا ہے نا، جو بھروسہ ہوتا ہے، جب یہ اگر لائن بالکل اوپر کی طرف رہتی تو یہ بھروسہ قائم رہنا تھا، لیکن یہ جب لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو آپ کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو اپنے رشتوں سے دکھ 100% ملنے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے سخت مایوسی اور ڈپریشن کی طرف آپ نے جانا ہوتا ہے، اور زندگی میں کچھ غلط فیصلے بھی آپ کرتے ہیں، غلط لوگوں پر اعتبار کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے تھے یا پرائے تھے، غلط لوگوں پر اعتبار کر کے بھی آپ اپنا نقصان
کر لیتے ہیں، یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے سے غصے کے بھی تیز ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر غصہ ہوتا ہے اور اس غصے کی وجہ سے اپنی زندگی میں یہ پرابلم پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس اتنی لمبی دل کی لکیر ہوتی ہے اور یہ جوپیٹر کے بالکل اوپر تک چلی جاتی ہے اور بالکل سیدھی رہتی ہے، تو بعض دفعہ آپ بھی دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھ پاتے، کیونکہ دل کی لائن بڑی سیدھی ہے، تو آپ بھی یکدم غصے میں آ جائیں گے، جذباتی ہو جائیں گے، اور اس غصے میں آپ اپنے ریلیشن توڑ لیں گے، آپ کے اپنوں کے ساتھ ریلیشن خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں پرابلم بن سکتے ہیں۔ یہ چیز زندگی کی، یہ دل کی لائن کا سیدھا ہونا اور پھر نیچے کی طرف جھکنا آپ کے اندر ضد بھی پیدا کرے گا، ایگو بھی پیدا کرے گا، اور آپ کو سخت قسم کا جذباتی بنا دے گا۔ آپ کے اندر غصہ بھی ہوگا اور آپ کے اندر ایگو بھی بڑھے گی، اور آپ اپنے ریلیشن توڑنے پہ آ جائیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ سخت دھوکا ہوگا تو پھر آپ اپنا ریلیشن بریک کریں گے۔ تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، اور آپ اس چیز کو مزید جو ہے وہ، یہ لائن جو ہے یہ دل کی لائن کو مزید جذباتی بنا دیتی ہے۔ یہ ہوتی ہے کوس زارا، اصل میں یہ والی اس طرح کی کوس ہوتی ہے، لیکن یہ لائن تھوڑی سی سیدھی ہو کے چل جائے، اس طریقے سے چل جائے، یہ بھی انسان کو زیادہ جذباتی بنا دیتی ہے، لیکن یہ انسان کے اندر روحانیت بھی پیدا کرتی ہے، اسپرچویلٹی بھی پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بھی انسان کو زیادہ قریب کرتی ہے۔ ایسے لوگوں میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے، سکس سینس ایسے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، سچے خواب ان لوگوں کو بہت زیادہ آتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بھی بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے ان کا مریخ مثبت پہ جب اس طرح کی لائنیں گرتی ہیں، اور اس طرح کی لائنیں گرتی ہیں، تو 35 سے 40 سال کی عمر میں بھی ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکا ہوگا، اور ان کو ایک دفعہ میں بھی کورٹ کچہری بھی جانا پڑے، کسی مقدمے کا سامنا بھی کرنا پڑے، یا کسی لڑائی جھگڑے کا سامنا کرنا پڑے، یہ اس چیز کا بھی سائن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، اور اس کے علاوہ جناب مون ماؤنٹ پر ٹریول لائنز آپ کو ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہیں، تو بالکل یہ زندگی میں سفر کریں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، اور بیرون ملک یہ سفر کریں گے، یہ لائنیں ان کو ٹریول کروا دیں گی۔ اور جب آپ کے پاس مون ماؤنٹ کافی بڑا ہو تو آپ سفر کرتے ہیں۔ دماغ کی لائن ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین دی ہے، تو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، یہ ان کو جذباتی بنائیں گی، ان کے اندر غصہ ایگو بڑھا دیں گی، اور یہ جو لائنیں ہیں ان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، دھوکے ملیں گے، یا ان کی زندگی میں پرابلم، مسئلے، ٹینشنیں 27-28 سال کی ایج میں بھی مسئلے بنیں گے، پھر 30-32 سال کی عمر میں بھی مسئلے بنیں گے، پھر 34-35 سال کی عمر میں بھی مسئلے بنیں گے، 35-40 پہ بھی، اور 40 سے 45 سال کی ایج میں بھی۔ تو زندگی تقریباً سٹرگل میں ہی گزرے گی، سکون بڑا کم ہوگا۔ اور زندگی کی لائن جب تھوڑی سی بالکل ایسے سیدھی رہتی ہے، تو ایسا انسان جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے، اپنی جلد بازی اور غصے میں کیے ہوئے غلط فیصلوں کی وجہ سے ایسا بندہ اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ان کو اپنے رشتوں سے بھی دھوکے دکھ ملیں گے، اور کچھ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے بھی ان کا نقصان ہوگا۔ تو میرے خیال میں لیفٹ ہینڈ ہم نے کافی حد تک ریڈ کر لی، آپ رائٹ ہینڈ کو دیکھ لیں، تاکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بور بھی نہ ہوں، لیکن زیادہ سے زیادہ آپ پامسٹری بھی سیکھ لیں۔ تو دیکھ لیں جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ ان کے جوپیٹر ماؤنٹ پہ ماشاءاللہ بڑے زبردست سائن موجود ہیں، یہ ان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی پیدا کرتے ہیں، یہ رنگ آف سلمان ہوتا ہے، تو روحانیت پھر اس طرح یہ اسکوائر بن جائے اس طرح کا، تو یہ آپ کو دولت، بینک بیلنس، پراپرٹی یہ دیتا ہے۔ زندگی کی لائن اگر اتنی لمبی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے گا، اور یہ ساتھ گارڈین اینجل لائن ہوگی تو زندگی کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ دماغ کی لکیر بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا بہترین دماغ دیا ہے۔ دل کی لائن بھی بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ محبت کرنے والے انسان ہیں، لیکن وہ جو ڈبل ہمیں قسمت کی لکیر ملی تھی لیفٹ ہینڈ پہ، وہ دیکھیں تو ہمیں رائٹ ہینڈ پہ ڈبل قسمت کی لکیر نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں پہ ہمیں ان کی ڈبل لائف لائن ہی نظر آ رہی ہے۔ رائٹ ہینڈ نے بتایا کہ وہ جو ہم نے سٹوری پڑھی تھی نا ساری پیچھے، اس میں ہم نے ان کی ڈبل قسمت والی سٹوری کو نہیں ہم مانیں گے، بلکہ ان کی ڈبل قسمت، ڈبل زندگی کی جو لکیر ہے ہم اس کو مانیں گے جناب، کہ ڈبل زندگی کی لکیر ان کو مل گئی، زندگی کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں راہو لائنوں نے کتنا زیادہ ان کی زندگی میں ان کے لیے پرابلم پیدا کی ہیں بچپن سے ہی۔ یہ والی لائنیں جب اتنی زیادہ ہوں تو آپ کو اپنی فیملی، اپنے خاندان کی پرابلم سے باہر ہی نہیں نکل پاتے۔ کبھی بہن بھائیوں کے دکھ تکلیفیں آپ کی زندگی کے پرابلم بن جاتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے جو بہن کا دکھ ہے اس کو آپ اپنا دکھ سمجھیں گے، بہن بھائیوں کی ساری زندگی آپ انہی کی پرابلم، انہی کے مسئلے حل کرتے رہیں گے، اور
بدلے میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنی فیملی کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ دکھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ اب اگر دماغ کی لائن پہ دیکھیں تو دماغ کی لائن بھی یہی بتا رہی ہے کہ راہو لائنیں اور مارس لائنیں، مریخ کی لائنیں تقریباً 35-40 سال کی عمر تک ان کو کوئی سکون نہیں ملا۔ دیکھیں یہ لائنیں اس طرح کاٹ رہی ہیں دماغ کی کو، تو کم سے کم 40-45 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں آیا، بہت زیادہ انہوں نے ٹینشنیں دیکھی ہیں، پرابلم دیکھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ یہ ان کی زندگی کی لائن ہے، اور یہ اس طریقے سے ایک فش کا سائن بن رہا ہے، یہاں پہ ٹرائی اینگل بن رہا ہے۔ اور اس کو ہم پھر تھوڑا سا، یہ اچھا سائن ہے کہ انہوں نے زندگی میں اسٹرگل بہت کی ہے، محنت بہت کی ہے، اور یہ جو فش کا سائن بنے یہ اصل میں تو ہے تو یہ قسمت کی لکیر ہی نا، تو قسمت کی لکیر بالکل یہ شروع میں آپ کو اس طریقے سے نظر آ رہی ہے، اس طریقے سے یہ قسمت کی لائن اس طریقے سے ہے، اور پھر ایک لائن نے یہاں سے سٹارٹ لی ہے، یہ اس طریقے سے شیپ اس کی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بتا رہی ہے کہ 28-30 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی بڑی اچھی رہے گی، لیکن 28-30 کے بعد یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ہمیں قسمت کی لائن آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ یہاں پہ ہمیں راہو لائنیں اس طریقے سے نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ آگے قسمت کی لائن ان کا سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن لیفٹ ہینڈ میں قسمت کی لائن ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پھنس جائیں گے بہت برے طریقے سے، 27-28-30 سال کی عمر میں جو پرابلم ان کی زندگی میں آئیں گے، برے طریقے سے اس میں پھنسیں گے، اور پھر آہستہ 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 یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گے، کیونکہ لیفٹ ہینڈ ان کا بتا رہا ہے کہ یہ ان پرابلم سے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ لیکن رائٹ ہینڈ یہ بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی میں جو راہو لائنیں اور مارس لائنیں ان کی قسمت کی لائن کو کاٹ رہی ہیں، یہ اپنی غلطیوں سے اپنی قسمت خراب کریں گے۔ دوسرے لوگوں نے تو ان کو دکھ دیے ہی دیے ہیں، دوسرے لوگوں نے تو ان کو دھوکے دیے ہی دیے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قسمت کو خود بھی کافی برباد کی ہے۔ تو یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کال پہ بات کروں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کمنٹس میں بھی بتاؤں گا کہ یہ بلکہ خود بھی بیان کر دیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی کہ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ بالکل صحیح بتا رہا ہوں، اور کس حد تک میں ان کی ایکوریٹ ریڈنگ کر رہا ہوں یہ تو ظاہر ہے خود ہی بھی زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں یہ خود بھی بتائیں کہ میں نے یہ جتنی باتیں بھی بتائی ہیں میں نے بالکل ایکوریٹ بتائی ہیں۔ مجھے تو پتہ ہے میں بالکل ایکوریٹ بتا رہا ہوں، لیکن میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس بندے کا پام ریڈ کر رہا ہوں وہ بھی اس چیز کا اقرار کرے۔ لیکن شکر الحمدللہ تقریباً کہہ لیں کہ 95% مجھے یقین ہے کہ جو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ میں 100% بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں۔ 27-28 کے بعد ان کی زندگی میں زبردست کرائسس آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راہو لائنوں نے ان کی قسمت کا کیا حال کیا ہے۔ یہ جو میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے پامسٹری سیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے آگے قسمت کی لائن نہیں چل رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیفٹ ہینڈ پہ قسمت کی لائن چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکلیں گے ان پرابلم سے، یہاں سے یہ نکل جائیں گے، لیکن بے تحاشا سٹرگل کے بعد 50 کے بعد ان کی جو زندگی ہے وہ اس میں بہتری آئے گی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو جو شہرت کی لائن ہے وہ بھی ہمیں سنگل ایک لائن ملنی چاہیے تھی، لیکن یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے جب یہ اس طریقے سے لائنیں نکلتی ہیں تو پھر آپ کو بدنامی بھی ملتی ہے، اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے، اور آپ بہت سارے کاموں میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں، کبھی آپ جاب کرتے ہیں، کبھی آپ بزنس کرتے ہیں، کبھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، اور کسی بھی کام میں آپ صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے کہ آپ ٹک کے کوئی کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو فرینڈز جو ہے نا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ ان کی زندگی میں بہت سٹرگل رہے گی، اور یہاں پر یہ سفر کی لائن ان کے ہاتھ میں موجود ہے تو زندگی میں یہ سفر ٹریول ضرور کریں گے۔ یہاں پر یہ بزنس کی لائن بھی موجود ہے، منی ٹرائی اینگل ان کا نہیں بن رہا تو روپیہ پیسہ سیونگ میں پرابلم ان کو ضرور پیش آئے گی، اور زندگی میں کافی زیادہ ان کو سٹرگل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور روحانیت ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوس زارا ان کے ہاتھ میں بن رہی ہے تو آرٹسٹک کوالٹیز ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ والی کوس جو ہوتی ہے یہ آپ کے اندر روحانیت بھی پیدا کرتی ہے، آپ کو ایک اچھا شاعر بنا دیتی ہے، آپ کو ایک اچھا مصور بنا دیتی ہے، اور آپ کے اندر بے تحاشا روحانی پاور بھی پیدا کرتی ہے۔ یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ آپ کو سیکسچویلٹی کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے کہ آپ کے اندر جنسی خواہشات کا غلبہ بڑھ جاتا ہے اگر یہ تھوڑا بریک ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو تو۔
تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. تو پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کا ذائچہ بھی بناؤں گا آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق, اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. باقی چارجز ہیں, فیس ہے, وہ جب آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے. فرینڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.